خون بہ رہا ہے تو صرف مسلمان کا۔ بوسنیا میں کس کا خون بہا؟ لاکھوں انسان قتل ہوئے، ہزاروں کی عصمت دری ہوئی۔ کوسوو میں کون مارے گئے؟ چچنیا میں کون مارے جا رہے ہیں؟ صومالیہ میں کون مارے گئے تھے؟ 50 برس سے کشمیر اور فلسطین میں کون مارے جا رہے ہیں؟ افغانستان میں کون مارے گئے؟ عراق میں کون مارے گئے؟ فلپائنز میں کون مارے جا رہے ہیں؟ اور اب تو آپ کو معلوم ہے تھائی لینڈ میں بھی مسلمان مر رہا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ ایک اہم سوال ہے جو آپ میں سے ہر شخص کو پوچھنا چاہیے اپنے آپ سے، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟ عزت ہے کافروں کی۔ عیسائی کون ہے؟ کافر۔ یہودی کون ہے؟ کافر۔ ہندو کون ہے؟ کافر۔ چینی کون ہے؟ کافر۔ جاپانی کون ہے؟ کافر۔ عزت ہے تو ان کی ہے، حیثیت کوئی ہے تو ان کی ہے۔ کیا اللہ تعالی، اب دو امکانات ہیں، یا تو اللہ کفر سے محبت کرتا ہو، اسلام سے نفرت کرتا ہو، مانیں گے اس کو؟ نہیں۔ یا پھر اللہ عاجز ہے، دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ اے اللہ تو قادر ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو عادل بھی ہے، عدل کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مزدور کے رگوں میں چلنے والے خون سے شراب کشید کر کے سرمایہ دار بیٹھ کر شام کو پیتا ہے۔ خواجہ از خون رگے مزدور سازد لال ناب، از جفائے دہ خدایاں کشتے دہقانہ خراب۔ یہ زمینداروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں، دہقانوں کی، کاشتکاروں کی، ہاریوں کی قسمت خراب ہے۔ یہ کیوں ہے؟ تو عادل نہیں ہے، یا تو قادر نہیں ہے؟ سوال ویلڈ ہے کہ نہیں؟ تو عادل و قادر ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو اللہ، اے اللہ تو محمد سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے محبوب ہیں، ہم ان کی امت ہے، نام لیوا ہے۔ یہ کم وقت تو مانتے نہیں ان کو، غلبہ ان کا، شہرت ان کی، دبدبہ ان کا، طاقت ان کی، تعلیم ان کی، ٹیکنالوجی ان کی، کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے سوال جب کرتے ہیں تو پھر آدمی کا ذہن کھلتا ہے، پہلے جواب پر خود سوچیں۔ یہ بڑا طریقہ ہے، فطری طریقے تعلیم ہے۔ حضور پوچھا کرتے تھے پہلے سوال، مثلا آپ نے پوچھا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ صحابہ نے کیا جواب دیا جو ہم میں سے کوئی ہوتا دیتا؟ المفلس عندنا ما لا درہم لہ ولا دینارا، ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے بعد درہم و دینار نہیں، روپیہ پیسہ نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو بڑی نمازیں پڑھی ہوئی ہوں گی، پنڈ کے پنڈ نمازوں کے اور پنڈ کے پنڈ روزوں کے، اور ہر سال کا عمرہ اور ہر سال کا حج، لیکن وقد شتم ھذا، اس شخص کو گالی دی تھی اس نے، واکل مال ھذا، اس کا مال ہڑپ کر گیا تھا، فلاں کو دھوکہ دیا تھا، بہنوں کی وراثت کھا گیا تھا۔ اب سارے دعوے دار آ جائیں گے، اللہ اس نے میرا یہ کیا، اللہ اس نے میرا یہ کیا۔ اچھا بھائی تم اس کی نمازیں لے جاؤ، اور تو کچھ ہے نہیں، کوئی کرنسی وہاں ہے نہیں، کوئی گولڈ کرنسی ہو یا کوئی یورو ہو یا کوئی ڈالر ہو، وہ تو ہے نہیں، اعمال ہے۔ تم یہ دیکھی اس کی لے جاؤ، تم روزے لے جاؤ، تم یہ لے جاؤ، تم حج لے جاؤ، پھر بھی باقی رہیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا تم اپنے حصے کے فلاں گناہ ڈال دو اس کے کھاتے میں، تم فلاں گناہ ڈال دو۔
اور وہ لوگوں کے گناہوں کے بوجھ تلے دب کر جہنم میں جھونک دیا جائے، وہ ہے مفلس۔ تو یہ تعلیم کا طریقہ ہے، پہلے سوال کرو۔ میں نے سوال کیا آپ سے کہ کیا وجہ ہے کیوں ذلیل؟ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ بھائی اب اس کی وجہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو میں براہ راست اگر بات کر دوں گا تو آپ کو بری لگے گی، you will be offended۔ لیکن خوشترا باشد کے سبلے دل براں، گفتہ آیت در حدیث دیگراں۔ کسی اور کی بات کے حوالے سے بات کی جائے، بات سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے ہم پہلی امت مسلمان نہیں ہیں، ہم سے پہلے بھی ایک عظیم امت تھی، بنی اسرائیل۔